بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر ہوں اور تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک حلقے میں تھے اور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ جب اس نے دعا مانگی، اس نے اپنی دعا میں کہا، اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اے ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی قبول ہوتی ہے، جب بھی اس کے ساتھ دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور جب بھی اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے زیادہ عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں کچھ دیر لڑتا رہا، پھر میں جلدی سے پلٹ آیا تاکہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یا حی یا قیوم پکار رہے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ میدان جنگ کی طرف لوٹ گیا، کچھ دیر بعد پھر آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ورد کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر میدان جنگ کی طرف چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگ بدر میں فتح عطا کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات کے وقت ایک شخص اچانک آیا اور غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے معذرت کرنے پر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آ گیا اور غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، جس پر مجھے پھر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری دفعہ آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے،
میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب کو روشن کرنے والا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا قول سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچی ہے، دوزخ سچی ہے، قیامت سچی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے مسئلے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا، پس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو میں بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے اور وہ بھی جو ظاہری طور پر کیے، اور وہ بھی جن پر تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تاکید فرمائی کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، جو اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، جو ہر چیز کا نگہبان ہے، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے تجھے مدد کے لیے پکارتی ہوں، تو میرے تمام معاملات کو سنوار دے اور مجھے لمحہ بھر کے لیے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 مرتبہ ہر دن فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تیری رحمت کے ذریعے سے مدد چاہتا ہوں، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے اور دل مردہ ہونے سے بچا رہے گا۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی ان بے وقوف لوگوں نے اپنی طرف سے چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری صرف اللہ کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے پر ہی کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے تمام اختیارات کا وہی مالک ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے اختیارات میں اور نہ ہی اس کے حقوق میں۔ لہٰذا اگر اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں کہیں بھی کسی اور کو معبود بنایا جا رہا ہے، وہ سب جھوٹ ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ وہ نہ سوتا ہے
اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں، اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی وہ زمین و آسمان کا ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی و حکمرانی میں قطعاً کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا تصور بھی تم کر سکتے ہو، وہ بہرحال اس کائنات کا ایک فرد ہی ہوگا جو اس کائنات کا فرد ہے۔ وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ ان مشرکین کے خیالات کا جواب ہے، تردید ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر اڑ بیٹھیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان تک نہیں پہنچ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے، جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں کا کسی کو بھی ادراک نہیں ہے۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ اس کی حکومت کے لیے اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے، جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔